بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران وسیم. ناظرین, خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر صاحب آمنے سامنے آ گئے ہیں, اور ان کے آمنے سامنے آنے سے ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل گیا ہے. اس کے علاوہ تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی صاحب سے جڑی ایک بڑی اہم خبر ہے. حکومتی پلان نے سعد رضوی صاحب کو اور تحریک لبیک کو چکرا کے رکھ دیا ہے. اس خبر کی تفصیلات پر بھی ہم بات کریں گے. اور تحریک لبیک اور سعد رضوی سے ہٹ کے مریم نواز نے ایک اور دلیرانہ فیصلہ کیا ہے. نہ صرف دلیرانہ فیصلہ کیا ہے بلکہ ان کی طرف سے فل اینڈ فائنل وارننگ بھی دے دی گئی ہے. کچھ اور بھی اہم ہیپننگز ہوئی ہیں, ان کی تفصیلات بھی آگے چل کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تو پہلی خبر ناظرین ایمان مزاری اور علی ہادی چٹھا سے متعلق ہے. ناظرین, ان کے خلاف جو NCCI نے مقدمہ بنایا ہے اداروں کے خلاف نازیبا یا متنازع ٹویٹ کرنے کا, اس کیس میں پروسیکیوشن نے اپنا چلان داخل کر دیا ہے. ملزمان کو چارج شیٹ بھی کیا جا چکا ہے. آج پروسیکیوشن کی طرف سے ان دونوں ملزمان کے خلاف, ایمان مزاری اور علی ہادی چٹھا کے خلاف, دونوں وکلاء رہنما ہیں, سپلیمنٹری چلان داخل کرنے کی عدالت میں بات کی گئی, جس پر دونوں رہنماؤں کی طرف سے, ملزمان کی طرف سے اعتراض کیا گیا کہ پہلے تو پروسیکیوشن ہمارے خلاف گواہوں کے بیانات قلم بند کروانا چاہتی تھی, اب یہ نیا چلان عدالت میں جمع کروانا چاہتے ہیں تو یہ پہلے واضح کر دیں کہ انہوں نے کیس چلانا ہے یا ابھی انہوں نے تفتیش کرنی ہے. جج افضل منجوکا صاحب جو کہ اس کیس کی پروسیڈنگ کر رہے ہیں, ٹرائل چلا رہے ہیں, ان کی طرف سے ایمان مزاری اور علی ہادی چٹھا سے کہا گیا کہ اپنے وکلا صفائی کو بلائیں, میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, آج اس کیس پہ ہم دلائل دیں گے, آپ دلائل دیں, میں کیس سنوں گا اور فیصلہ دوں گا. اب وکلا صفائی آتے ہیں, ایمان مزاری کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ علی ہادی چٹھا کے بھی, اور وہ آ کے عدالت سے کیس کی تیاری کرنے کی مہلت مانگ لیتے ہیں کہ ہمیں کیس کی تیاری کی مہلت دے دیں. تو جج صاحب نے کہا, یعنی جج صاحب تو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں, نہ آپ چلان لیتے ہیں, نہ آپ کیس چلنے دیتے ہیں, نہ آپ سپلیمنٹری چلان داخل کرنے دیتے ہیں, تو یہ کوئی کنڈکٹ نہیں ہوتا. تو جج صاحب نے کہا کہ کل میں اس معاملے پہ فیصلہ صادر فرماؤں گا. تو عدالت نے اس کیس میں کل فیصلے کا جو ہے وہ اشارہ دے دیا, اور فیصلہ جو ہے وہ جج صاحب کے ریمارک سے لگتا ہے کہ علی ہادی چٹھا اور ایمان مزاری کے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا. اچھا, یہاں پہ ناظرین میں ایک کھیل کی بھی چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا, مختصر سی بات کریں گے, زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے. علی ترین صاحب جنہیں PCB نے نوٹس بھجوایا تھا PSL سے متعلق ایک پوڈ کاسٹ میں تنقیدی گفتگو کرنے پہ, یہاں پہ ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں غلط ہیں. علی ترین بھی غلط ہے اور PCB نے بھی غلطی کی ہے. اگر علی ترین کے انٹرویو میں ایسی کوئی بات تھی تو یہ چاہیے تھا PCB کو کہ وہ پہلے علی ترین سے پرائیویٹلی اس سٹیٹمنٹ کی وضاحت مانگ لیتے, ایک رابطہ ان سے کر لیتے ہیں. اور دوسرا, جیسے کہ علی ترین صاحب نے کل وہ نوٹس جب ان کو موصول ہوا, ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کر کے اس نوٹس کو PCB کے اس لیٹر کو پھاڑ دیا. یہ میرے خیال سے انہوں نے PCB کی اور PCB کے لیٹر کی توہین کی ہے, تذلیل کی ہے. اتنا سخت اقدام اٹھانے سے پہلے میرے خیال سے, جیسے میں نے کہا کہ PCB کو رابطہ کرنا چاہیے تھا, لیکن اگر PCB نے رابطہ نہیں کیا تو ایک ذمہ دار, رسپانسبل شہری ہونے کے ناطے علی ترین صاحب کو چاہیے تھا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرنے کے لیے تیار ہوں, تو پھر بات چیت کا راستہ ہی, اگر نوٹس غلط آ گیا تھا تو وہ بات چیت کو ترجیح کے دیتے, جواب دیتے تھے نوٹس کا, PCB سے رابطہ کر لیتے. میرے خیال سے جہاں پہلے PCB نے اس معاملے کو غلط ہینڈل کیا, وہیں اس کے بعد جو علی ترین کا جو رسپانس ہے ملتان سلطان کے حوالے سے, علی ترین کا رسپانس جو ہے وہ بھی قابل جواز نہیں ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں پروگرام کی دیگر اہم خبروں پہ. سب سے پہلے تو تحریک لبیک کی بات کر لیتے ہیں. کل وفاقی حکومت نے تحریک لبیک پر سعد رضوی پہ پابندی لگانے کا جو فیصلہ دیا, اس فیصلے میں ناظرین ایک نیا ٹوسٹ آیا ہے. پوری دنیا, پورا پاکستان بشمول میں, مطلب میرے سمیت
سارے کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 17 کے تحت یہ پابندی تحریک لبیک پہ لگنے جا رہی ہے، لیکن آج کہانی نے ایک نیا ٹرن لیا ہے۔ وزارت داخلہ نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وہ آرٹیکل 17 کے تحت تحریک لبیک پر پابندی کا نہیں ہے، بلکہ تحریک لبیک پر جو پابندی وفاقی کابینہ نے لگائی ہے، جس پر وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، وہ اینٹی ٹیررزم قانون کے تحت اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کا جو سیکشن 11 ہے، سیکشن 11 کا جو بی ہے، بی کا ذیلی سیکشن جو 1 اور ذیلی سیکشن اے ہے، یعنی اگر کوئی سیاسی جماعت دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہو تو وفاقی حکومت محض ایک ڈکلیریشن، ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس جماعت پہ پابندی لگا سکتی ہے۔ تو اس قانون کا سیکشن 11B سب کلاس اے 1 اور اے کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اس کے بعد اب وفاقی حکومت کو سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب ڈیفینسو لائن پہ پہلے تو سپریم کورٹ میں جا کے حکومت نے ثابت کرنا تھا، لیکن اب حکومت کے اس نوٹیفیکیشن کے بعد تحریک لبیک کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ حکومت نے جو ان پہ دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا جو الزام لگایا ہے، یہ جھوٹا بے بنیاد الزام ہے۔ یہ اب تحریک لبیک کو جا کے ثابت کرنا پڑے گا، یعنی تحریک لبیک اب ڈیفینسو پہ نہیں، اب وہ اوفینسو پہ ہوگی۔ اور اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے حکومت جو پہلے بھی اوفینسو موڈ میں تھی، اوفینسو کا مطلب مجرمانہ نہیں، یعنی جارحانہ آپ لے لیں، جو پہلے جارحانہ موڈ میں تھی، اب اور حکومت اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے لبیک پر پابندی کا اور اس کو فرسٹ شیڈول میں شامل کرنے کے بعد مزید جارحانہ موڈ میں آ گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پر فردر تحریک لبیک کی طرف سے کیا اور کب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ اس وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کو سعد رضوی صاحب یا ان کی پارٹی کے یعنی سے کب اور کس ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ بھی ہو سکتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہو سکتی ہے، کہ کہاں پہ چیلنج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، جنہوں نے مشکل ذمہ داری لی، تحریک لبیک پر پابندی کی مشکل فیصلہ لیا، فردر جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے اس کی تفصیلات آ چکی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز ناظرین ایک اور بھی فیصلہ کیا ہے، اور بڑا فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ ناظرین یہ ہے جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب کی، اور جو سی ٹی ڈی کے سربراہ ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب، جس میں یہ واضح پیغام ان لوگوں کو دے دیا گیا ہے جو اسلحہ رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اسلحہ رکھتے ہیں اس بنیاد پہ، اس جواز پہ کہ ان کی خاندانی کوئی دشمنیاں ہیں۔ تو پیغام یہ دیا گیا ہے کہ جو بھی لوگ اس بنیاد پہ اسلحہ رکھتے ہیں، ہتھیار رکھتے ہیں کہ ان کی کوئی خاندانی دشمنیاں ہیں، وہ اپنی خاندانی دشمنیاں یا تو ختم کر دیں، صلح کر لیں، نہیں تو پنجاب میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں، وہ پاکستان چھوڑ کے دبئی چلے جائیں۔ یعنی پنجاب سے مریم نواز کی حکومت سے یہ پیغام لوگوں کے پاس گیا ہے کہ خاندانی دشمنیوں پہ اب قتل و غارت نہیں ہوگی، آپ کو یا تو صلح کرنا پڑے گی، اگر صلح نہیں کریں گے تو قانون کے جو ہاتھ ہیں وہ آپ تک پہنچیں گے، آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بصورت دیگر اگر آپ صلح نہیں کرتے، ہتھیار نہیں پھینکتے، تو پھر آپ کو کارروائی کے لیے تیار رہنا چاہیے، یا پھر آپ دبئی چلے جائیں۔ اور اس پریس کانفرنس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اسلحہ موجود ہے غیر قانونی، وہ ڈیڈ لائن میٹ ہونے تک، ڈیڈ لائن گزرنے تک اسلحہ اپنا جمع کروا دیں، اس کے بعد پھر ایکشن ہوگا، اور کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ تو یہ دوسرا فیصلہ مریم نواز صاحبہ نے لیا ہے پنجاب کو اسلحے سے پاک کرنے کے لیے، لیکن اگر کسی کے پاس کسی کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، وہ قانونی جو لائسنس ہے، جو اسلحہ ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ استعمال کا مطلب اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، لیکن اس کے لیے آپ کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، شعیل افریدی اور اسد کیسر صاحب کی خبر پہ آنے سے پہلے آج ایک اور خبر جو سامنے آئی ہے، پچھلے دنوں جیسے میں نے کہا تھا کہ 24 سے 48 گھنٹوں میں طورخم اور چمن راہداری کھل سکتی ہے، تجارت بحال ہو سکتی ہے، تو راہداری تو چمن کی کھلی تھی، طورخم کا بارڈر بھی کھلنا تھا لیکن نہیں کھولا جا سکا،
اور اس مطلب کراسنگ پوائنٹ کی اوپننگ میں ہمیں آج یہ پتہ چلا ہے کہ اس میں صرف پیدل چلنے والے جو شہری پھنسے ہوئے تھے وہ گزرے ہیں، یا پھر جو خالی ٹرک تھے دونوں سائڈ پہ کھڑے ان ٹرکوں کو گزارا گیا ہے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب اس میں جو زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ بات کی ہے، جو خبر دی ہے، وہ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی صاحب نے دی ہے کہ جب تک جو 25 اکتوبر کل یعنی پاکستان اور افغانستان کے استنبول میں جو مذاکرات ہونے ہیں، یہ معاملات کسی کروٹ بیٹھ نہیں جاتے، یہ معاملہ کسی کروٹ یہ اٹھ بیٹھ نہیں جاتا، تب تک جو راہداری ہے، جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ انسانی جانوں پر، انسانی جانوں سے زیادہ اہم تجارت نہیں ہو سکتی، تجارت سے زیادہ اہم جو ہے وہ انسانی جانیں ہیں۔ یعنی پاکستان کے پاس جو ہتھیار ہے افغانستان کو ایک چیز ریلائز کرانے کے لیے کہ بھائی آپ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ کو ہمارے ساتھ بنا کے رکھنی ہے۔ اور جو پاکستان کا دوسرا پیغام ہے کہ پرامن جو افغانستان ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اہم ہے، تو امن کی طرف لوٹیں، چیزوں کو سٹیبل استحکام کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کرے کل جو قطر میں مذاکرات ہونے اس سے کوئی اچھی خبر آئے، پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی۔ اب آ جاتے ہیں سہیل افریدی اور اسد کیسر صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، سہیل افریدی صاحب نے جو آج 4 صدر جلسے سے خطاب کیا ہے، اس میں انہوں نے ایک تو یہ پیغام دیا کہ پالیسی صرف عمران خان صاحب کی چلے گی، اور عمران خان سے ہدایات لے کے آگے بڑھوں گا، آگے چلوں گا۔ اور ساتھ میں تحریک انصاف کے کارکنان کو انہوں نے تیار رہنے کا کہا کہ آپ تیاری رکھیں، کسی وقت بھی حکومت کی جانب سے، اپنا تحریک انصاف کی جانب سے باہر نکلنے کی کال آ سکتی ہے۔ یعنی وہ احتجاج کی بات کر رہے ہیں، اور نکلنا انہوں نے کہا ہوتا ہے اسلام آباد کی جانب انہوں نے آنا ہوتا ہے۔ 2011 سے لے کے تحریک انصاف نے جتنے احتجاج کیے ہیں، لانگ مارچ کیے ہیں، ان کی جو ڈیسٹینیشن تھی وہ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد تھی۔ تو سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جلد کوئی کال آ سکتی ہے۔ لیکن اس بات کو نگیٹ کیا ہے، یعنی جلسے میں تو روح اور خون کو گرمانے کے لیے سہیل افریدی صاحب نے یہ بات کر دی، لیکن ان کی اس بات کا بھانڈا پھوڑا ہے اسد کیسر صاحب نے، سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی نے۔ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ کوئی ایسی کال جو ہے وہ تحریک انصاف نہیں دینے جا رہی، اور نومبر میں احتجاج کا ہمارا کوئی پلان، کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں، خان صاحب کے جو سپورٹر ہیں، وہ کس کی بات کا یقین کریں؟ وہ اسد کیسر صاحب کی بات کا یقین کریں یا پھر وہ سہیل افریدی صاحب کی بات کا یقین کریں؟ لیکن میں یہ کہوں گا کہ دونوں کی بات کا یقین نہ کریں۔ یہ یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے، اور سیاست میں عوام کے جذبات اور احساسات سے کھیلا جا رہا ہے، اور دوڑ جو ہے وہ صرف کرسی کی ہے۔ اگر خان صاحب کا احتجاج ہے تو وہ بھی کرسی کے لیے ہے، اگر سہیل افریدی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، اسد کیسر صاحب نے اس کی نفی کی ہے، تو یہاں پر بھی بات سیاست اور کرسی کی ہے۔ اس کے علاوہ جاتے جاتے ایک اور خبر دے دیں، عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب کی جو سپریم کورٹ میں اپیل ہے نااہلی کے خلاف، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اس اپیل کو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے 27 اکتوبر کو 5 رکنی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شکیل احمد 27 اکتوبر کو ان اپیلوں پہ سماعت کریں گے۔ اور اگر یہاں پہ حکم امتناع مل گیا عمر ایوب صاحب کو اور شبلی فراز صاحب کو، سپریم کورٹ کا یہ حکم امتناع اچکزئی صاحب کا جو اپوزیشن لیڈر بننے کا جو ایک راستہ ہے، اس راستے میں ایک رکاوٹ کھڑی کر دے گا، اور اچکزئی صاحب کا اپوزیشن لیڈر بننا اس وقت تک تاخیر کا شکار ہو جائے گا جب تک سپریم کورٹ عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب کی ان اپیلوں پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرے گی۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔